میرا خیال ہے کہ اس کا ایک کریڈٹ تو وکلا کو جاتا ہے. بہرحال ہم ویسے تو وکلا کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں, کیونکہ ہم اکثر جو ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح وکلا بعض اوقات کبھی ہسپتال پر حملہ کرتے ہیں, کبھی کہیں بھی کوئی ایسی واقعات ہو جاتا ہے, کبھی عدالتوں میں ایسی بدتمیزی کرتے ہیں. تو ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے کچھ پاکستان کے لیگل مائنڈز جو ہیں وہ ایسے بریلینٹ ضرور ہیں کہ جن کی وجہ سے, اور ساتھ میں اس میں تو میرا خیال ہے کہ وہ میڈیا کا بھی پریشر ہے بہت, کہ کیونکہ اب ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, چیزیں بالکل سامنے آ جاتی ہے, تو لہٰذا آپ کے پاس وہ جو ان کو مینوور کرنے کی گنجائش ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایک دو کامنٹس بھی میں یہاں چھوٹے چھوٹے کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. عرفان قادر صاحب نے بڑی زبردست 184.3 پہ روشنی ڈالی ہے, تو اس کے بعد مزید کہنے کی گنجائش نہیں. صرف اتنا کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ 184 میں آخر آپ کے پاس اختیار ہے کیا. اس میں خود لکھا ہے 184 میں کہ جہاں کوئی بنیادی انسانی حقوق کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ اس کو انووک کر سکتے ہیں. اچھا, وہ بنیادی انسانی حقوق بھی آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اور رائٹ ٹو لبرٹی ہے, رائٹ ٹو لائف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن, بلوچستان کی کوئی عورت ہے جس کا بیچاری کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی, کوئی تھانے میں اس کی رپورٹ نہیں درج کروائی جا رہی, کوئی عدالت اس کو انصاف نہیں دے رہی, کوئی چھوٹی عدالت, تو وہاں پہ یہ ان حالات میں جہاں پہ بالکل سارے دروازے بند ہو جائیں, تمام راہیں مسدود ہو جائیں, وہاں پر یہ جو آرٹیکل ہے یہ اختیار دیا گیا ہے. ایک بڑا سوال ہے ویسے میرا وہ اس پر بھی کہ یہ اختیار جو ہے کیا پوری کورٹ کا ہے یا ایک جج کا ہے؟ وہ مصطفیٰ امپیکس کا فیصلہ بڑا مشہور ہے. The federal government shall consist of the prime minister and the cabinet. عرفان قادر صاحب بتائیں گے کہ the supreme court shall consist of what sir? Chief Justice and میں تو پوری فکرہ بھی پورا نہیں بول سکتا ڈر کے مارے, آپ ہی سے بلوا رہا ہوں اسی لیے. تو یہ اختیار جو ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ایکسرسائز ہوگا. ایک احمد بلال محبوب صاحب نے جو بات کی نا کہ آئین ہمارے ہاں تو 50 سال کیا, وہ تو 20 سال تو اس میں سے تو وہ ڈکٹیٹرشپ سے کھا گئی. میں سمجھتا ہوں 20 سال نہیں کھا گئی, اس کو ریورس گیئر لگایا. جو امینڈمنٹ کی جنرل ضیاء نے وہ اپنی جگہ, اور پرویز مشرف نے 37 دفعہ یک جنبش قلم امینڈمنٹ کی. یعنی جس آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمان کی 2/3 اکثریت چاہیے, ایک امینڈمنٹ کے لیے وہ ایک شخص نے 37 دفعہ امینڈمنٹ کی. اور یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ ارشاد نامہ لکھی انہوں نے, اور کتاب لکھی ہے جج صاحب نے, اور اس میں اس کی تعبیر بھی پیش کی, یعنی عذر گناہ بدترز گناہ لکھا کہ وہ ہمارے سامنے تو وہ یہ دیکھنا تھا کہ وہ پی سی او کے تحت ہی مقدمہ آیا تھا, تو ہم نے تو وہ بھی دیکھنا, اور ہم نے ساتھ شرطیں بڑی لگا دی کہ بھئی بڑی شرطیں لگا دی کہ اس کا نا وہ ہم ترمیم نہ کر سکیں. بھئی 37 ترمیمیں آپ کی ناک کے نیچے ہوئی اور شرطیں آپ نے کیا لگائیں. اور ایک اور انہوں نے عذر یہ دیا کہ وہ 3 سال کا ہم نے وقت اس لیے دیا تھا کہ نئی انتخابی فہرستیں بننی تھیں, تو تاکہ جو نئے ووٹر ہیں وہ حق رائے دہی سے محروم نہ ہو جائیں. اور بھئی جو لاکھوں ووٹر جو ہیں جن کو شب خون مار کر ایک ڈکٹیٹر نے محروم کیا حق سے, وہ نظر نہیں آیا, جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کا حق نظر آ گیا. تو یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے کہ یہ کیوں ہم یہاں کھڑے ہیں, یہ ان حرکتوں کی وجہ سے کھڑے ہیں. یہ اچھا ان سب کو پتا ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہے, آئین میں کیا لکھا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اس کی تشریح کیسے ہونی ہے, اور ہمارے اور آپ سے زیادہ بہتر پتا ہے ان کو. تو لیکن یہ نظریہ ضرورت جو ہے یہ کبھی کسی وقت زندہ ہو جاتا ہے اور کبھی کسی اور شکل میں زندہ ہو جاتا ہے. اس کو حالانکہ وہ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ اس کو دفنا دیا گیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کو صحیح طرح سے دفنایا نہیں گیا, یا یہ شاید دوبارہ کور پھاڑ کے جو واپس آ رہے ہیں. اس کو آئی تھنک نکال کے چیک کیا جاتا ہے, پوسٹ مارٹم ہوتا ہے بار بار کسی طرح دفنایا گیا کہ نہیں گیا.